اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شعبان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج ایک بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی ہی برکتوں والی رات ہے، بڑی ہی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان زمین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس رات مناوی صدائیں لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی پریشان حال اس کی پریشانی کو ختم کیا جائے۔ تو دوستو، وہ مبارک رات ہے شب برات کی رات، جس رات میں انسان کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس رات میں انسان کے رزق کا فیصلہ ہوتا ہے، جس رات میں اس کے پورے سال کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ آئندہ سال اس کا کیسا گزرے گا۔ اس رات میں بندے کے نام اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، آج میں آپ کے ساتھ اسی رات کیا جانے والا ایک چھوٹا سا آسان سا عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا، لیکن یہ عمل آپ کو سارا سال فائدہ دیتا رہے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اس رات کی فضیلت کے بارے میں تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک سلامتی کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں پر موسلا دار بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ دوستو، اس رات میں آپ جو چاہے عبادت کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وظائف پڑھیں، جو آپ کا جی چاہے آپ اس رات کر سکتے ہیں، جس طرح کی عبادت چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ ایک چھوٹا سا آسان سا عمل بھی ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے ایک چھوٹا سا عمل اور کرنا ہے، اور وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ اب استغفار اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ پسند ہے کہ استغفار کرنے والے کا ذکر اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو دوستو، ذرا سوچے کہ جب آپ اس نورانی رات میں اللہ تعالیٰ کے آگے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرے گا، تو سوچے کہ آپ کتنا فخر محسوس کریں گے۔ دنیا میں اگر کسی کی تھوڑی سی تعریف کسی محفل میں کر دی جائے تو وہ خوشی سے بے حال ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کیا جائے تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، آج میرے اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، آج میرا بندہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا رہا ہے۔ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، یہ استغفار کا عمل اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے کم از کم ایک تسبیح استغفار کی دعا کی ضرور پڑھنی ہے۔
استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ ایک تو استغفار کی دعا یہ ہے اللہم اغفر لی، ایک دعا یہ ہے اللہم اجرنی من النار۔ اگر آپ کو ان دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا آتی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ان دعاؤں میں سے آپ کو کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ چھوٹا سا عمل، یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے 3 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں ایسی وسعت پیدا کرے گا، رزق میں ایسی خیر و برکت پیدا کرے گا کہ آپ دیکھ کر ہی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، اور اس وظیفے کا تعلق بھی خاص طور پر رزق سے ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 3 صفاتی نام ہیں، یا وہاب، یا رزاق، یا غنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ ان 3 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 3 ناموں کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یہ ایک ہو گیا۔ یا وہاب، یا رزاق، یا غنی، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ اپنے گناہوں سے توبہ کی دعا مانگے، اپنے رزق میں خیر و برکت کی دعا مانگے، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا مانگے۔ جو آپ چاہیں اللہ رب العزت سے اس رات مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گوہوں کہ اللہ پاک اس رات یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔